السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ حدیث کا تسلسل چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، یعنی برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، یعنی بڑے جو ہیں ماں باپ ہیں، جو بھی بزرگ اپنے گھر میں بڑے ہیں، ان کے ساتھ جو برکت ہے، ان کے ساتھ رہنے میں بھلائی ہے، ان کا خیال کرنے میں، ان کا خیال کرنے میں بہت ثواب ہے، دنیا کے اندر بھی بھلائی ہے، آخرت میں بھی بہت بھلائی حاصل ہونے والی ہے۔ لہذا ان کو جو ہے بوجھ نہیں سمجھنا، ان کو یہ چیز نہیں سمجھنا۔ تھوڑا بعض وقت نفس پہ شاق گزرتا، تکلف دکھتا، کوئی نہیں رہے تو ہم سکون سے رہیں گے، فری رہیں گے، نہیں نہیں نہیں، اس کو جو ہے اس کو جو بوجھا نہیں سمجھنا۔ تو اس سلسلے میں کیے تھے کہ 40 سال کا جب بندہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو 3 بلاؤں سے حفاظت فرماتے ہیں۔ 50 سال کا جب بندہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے حساب میں تخفیف کرتے ہیں، آسانی کر دیتے ہیں۔ اور اسی سے جب بندہ 60 سال کا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں خیال ڈالتے ہیں، سبب تو الانابۃ، یعنی اللہ کی طرف رجوع ہونے کا خیال آتا ہے۔ اب اللہ کی طرف جاتا، نمازیں پڑھنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا، ذکر کرنا، روزوں کی طرف جاتا ہے، چلو عمرہ کر لوں گا، چلو حج کر لوں گا۔ اب اس کی طرف اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کی اپنی طرف رجوع کرنے کا دل میں خیال ڈالتے ہیں، بندہ اس کی طرف لگتا ہے۔ 60 سال کا، 70 سال کا ہوتا ہے تو بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہے میں اس سے جو ہے محبت کرتا ہوں اور مجھے شرم آتی ہے کہ اس بندے کو آگ کا عذاب دینے کے لیے۔ اور جب 80 سال کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں اس کے نیکیاں لکھنی چاہیے، برائی نہیں۔ اب اس کے صرف نیکیاں لکھو، برائی اگر کچھ کرا بھی نہیں 80 سال کا تو اس کی برائیاں مت لکھو۔ دیکھو اللہ کتنا کریم ہے، اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے بندوں کے اوپر۔ بندے ہیں جو ہے سمجھتے نہیں، وہی بڑی عمر بھی ہو گئے تو وہی زندگی جو ہے کیا بولتے ہو ہاں میں گزارتے ہیں، وہی جو ہے کیا بولتے ناچ گانے میں، وہی فضول بکوے میں، اور وہی فضول کی جو ہے کیا بولتے ہیں مجلسوں میں بیٹھنا جیسا پہلے بیٹھتے تھے، نوجوانی میں کرتے تھے۔ اب وہی 70 سال کے ہو گئے، 80 سال کے بھی ہو گئے تو وہی حال ہے، وہی جو ہے چھچورا پن ہے۔ اب یہ اگر عمر میں آنے کے بعد بھی بندہ اگر نہیں سدھرا تو پھر اللہ والا اب اس کا کیا حساب ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں جس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، وہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ یہ کہتا ہے، اللہ یہ کہتا ہے، اسے کہتے ہیں حدیث قدسی۔ تو پھر اس کے بعد میں جو ہے 70 سال کا جب ہو جاتا ہے تو بندہ کیا کرتے ہیں، مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کو عذاب دوں اور برائیوں کا دفتر بند کر دے کے، اور جو ہے پچھلی جو ہے جو بھی گناہ تھے اس کو میٹ دو بھی بولتے ہیں، اس کو کتبت حسنات و غیبت سیئات ہو بول کیا ہے، اس کے انہی کی حسنات کو لکھا جاتا ہے اور جو سیئات کو کیا کرتے ہیں غائب کر دیتے ہیں، پورے گناہوں کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے مہربانی۔ اور اسی جب 90 سال کا بندہ ہوتا ہے تو غفر اللہ من ذنبہ وما تاخر، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیتے ہیں جب 90 سال کا ہوتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کتنی تکالیف، کتنی مشقتیں ہوتی ہیں دنیا کے اندر ہی اس کے لیے، تو ظاہری بات ہے اس کو اللہ کی عادت دیں گے سب اس کے سب گناہ میٹ دو بولتے ہیں اس کو۔ غفر اللہ من ذنبہ کیا ہے، غفر اللہ من ذنبہ وما تاخر، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ ہوا اسیر اللہ فی الارض، یہ اللہ کا مہمان ہے زمین کے اوپر، اللہ کا قیدی ہے زمین کے اوپر، یہ زمین پہ ہمارا مہمان ہے، یہ ہمارے کوٹے میں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ مہمان کے طور پر اس کی وکالت میں لے لیتے، اپنی وکالت میں لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کا متولی ہوں، لہذا جو ہے کیا بولتے ہیں اس کی جو بھی ضرورت ہے میں اس کو پورا کروں گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور جب 90 سال کا جب ہوتا ہے تو کتبت حسنات و غیبت سیئات ہو۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جب بندہ 90 سال کا ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر اس کو موت آتی ہے تو انہیں اپنے کئی گھر والوں کی شفاعت بھی کرتا ہے، کئی گھر والوں کی شفاعت بھی کرتا ہے۔ تو جو عمر بڑھتی ہے یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرے حبیب کا امتی ہے یہ، اسی لیے میں اتنا ڈسکاؤنٹ دے رہا ہوں۔ یہ عمر میں ہے تو یہ ڈسکاؤنٹ، یہ عمر میں ہے تو یہ ڈسکاؤنٹ، یہ عمر میں ہے تو یہ ڈسکاؤنٹ۔ تو میں جب مالک خدا ہو کے جب میں بندوں کو ڈسکاؤنٹ دے رہا ہوں، معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، اتنی سہولتیں دے رہا ہوں، تو اے بندے تو میرے دوسرے بندوں کے اوپر تو بھی کیا کر، معاف کیا کر، تو بھی ان کی خطاؤں کو درگزر کر، تو بھی ان کی جو ہے کہ یہ چیزوں کیا کر، درگزر کر، رحم کا معاملہ کر، سلوک کا معاملہ کر۔ دیکھ پھر میں اتنا کر رہا ہوں تو بھی ان کے ساتھ کر، پھر میں بھی تیرے ساتھ اچھا سلوک کروں گا۔ پوری حدیث کا خلاصہ یہ ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ تعالیٰ اس امت کے اوپر اتنی ساری مہربانیاں کر رہے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس جو بزرگ ہیں، بڑے ہیں، ان کا ادب لحاظ کرنا چاہیے، نرمی سے بات کرنا چاہیے، خندہ پیشانی سے ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے، کبھی ایسی کوئی بدتمیزی والی چیز نہیں کرنا، اگر کبھی ہو گئی فوری معافی چاہ لینا، فوری معافی چاہ لینا۔ کعبۃ اللہ کو دیکھنا نیکی ہے، عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا نیکی عبادت ہے، اسی طریقے سے ماں باپ کو بھی دیکھنا حج و عمرے کا ثواب ہے، مقبول حج و عمرے کا ثواب ہے۔ ایک صحابی پوچھے یا رسول اللہ دن میں کئی بار بھی دیکھے، تو بولے جتنے بار دیکھیں گے اتنے بار ثواب ہے، اللہ کی خزانوں میں کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت کریم ہے، بہت کریم ہے، جتنے بار تم دیکھیں گے محبت سے تم اتنے بار حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ چیزیں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تمام امت مسلمہ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔